أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم انتہائی قابل قدر معزز محترم اللہ ذوالجلال جو کہ ہم سب کے خالق و مالک رازق ہے، وہی ذات قادر مطلق ہے اور اسی کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے، اور دنیا کے اندر اسی کا نظام ہی چلتا ہے۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور پہ اہل فلسطین، اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، مولا کریم ان کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، اے اللہ ان کے زخمیوں کو شفا اور صحت عطا فرما، مولا کریم جو بھوکے ہیں ان کو روٹی عطا فرما، اور اے اللہ ان بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ ہم بڑی جلدی انہیں بھول گئے ہیں، بہت ہی تھوڑے دنوں میں ہماری زندگی روٹین میں آ گئی ہے۔ اگر آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہو تو دور دراز تک اگر نظر دوڑائیں تو بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں، ملبوں کا ڈھیر بنی ہوئی نظر آتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ان کا ایمان ہم سے کروڑوں درجہ بہتر ہے، اور جو ان پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ پہلے سے کئی زیادہ ہو رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور بہن بھائی ملبے کے نیچے آ کے وہ بھی دنیا سے گزر چکے ہیں، ایک ٹی وی رپورٹر اس کے سامنے مائک کرتا ہے تو وہ چھوٹی سی بچی کہتی ہے کہ ہم ہارے نہیں ہیں، ہم نسل در نسل ان سے لڑیں گے۔ یہ چھوٹی سی بچی پوری امت مسلمہ کی 50 ممالک کی فوجیں اور ان کے سربراہوں کے اوپر یہ ایک چھوٹی سی بچی باری ہے۔ وہ کہتی ہے نہ ہم ڈرے ہیں، نہ ہم دبے ہیں، نہ ہم بھاگے ہیں، ہماری نسلیں بھی ان سے لڑیں گی اور لڑتی رہیں گی۔ اور وہ چھوٹی سی بچی جو بمبوں کے نیچے کھڑی ہے،
جن کو چاروں طرف سے بمبوں نے گھیرا ہوا ہے، اور اس بچی کا ایمان کتنا ہے، وہ ہمارے علماء، خطباء، واعظین سب سے بڑھ کے ہے، لیکن وہ کیا کہتی ہے کہ ہمارا وارث اللہ ہے، ہمارا مددگار ہمارا رب ہے، ہمیں اپنے اللہ رب العزت پہ بھروسہ ہے، یقین بھی ہے، اور جس کا یقین اور بھروسہ اللہ رب العزت پر ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ تو ہم دنیا کے اندر سکون کی تلاش میں ہیں اور وہ امن کی تلاش میں۔ ہمارے اوپر اللہ ذوالجلال کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور پھر بھی ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی کروڑوں نعمتوں کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ہے، اور وہ جو کہ امن کی تلاش میں ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کب یہ جنگ ختم ہوگی اور ہم اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے، اور وہ گھر جو پہلے ہی ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ تو کسی نے بڑی پیاری یہاں پہ بات مجھے کہی تھی کہ ہم صرف آدھی بات سنتے ہیں، آدھی تو سنتے ہی نہیں ہیں، اور جو آدھی سنتے ہیں اس پہ غور و فکر بہت کم کرتے ہیں، اور جب آگے بتانے کی باری آتی ہے تو خوب مسالہ لگا کے لوگوں کو بتاتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے۔ تو سکون حاصل کرنے کا یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اگر دو کان دیے ہیں، زبان ایک دی ہے، تو بولنے سے زیادہ انسان کو سننے کی زیادہ قوت ہونی چاہیے۔ اگر انسان اپنی زبان سے کم بولے اور زیادہ سنے تو زندگی میں سکون پھر بھی آ سکتا ہے۔ تو پچھلا پورا جمعہ اسی ٹاپک پہ پڑھا گیا تھا کہ زندگی میں سکون کیسے انسان کو مل سکتا ہے۔ تو زیادہ سنے اور کم بولے، اس سے بھی زندگی میں سکون آ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اے اللہ ان بے مددگاروں کی مدد فرما دے، اے اللہ ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا کر دے، اور ان کے شہیدوں کی شہادت کو قبول فرما دے۔ تو یہ زندگی جو بڑی ہی مختصر سی زندگی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اعمار امتی ما بین 60 الى 70، کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں، اور 70 کی دہائی 70 کا حصہ کوئی کوئی کاس کرے گا۔ تو یہ زندگی تو بڑی مختصر سی ہے۔ 10 سے 20 سال گزر جائیں تو ہم سمجھتے ہیں ابھی ہم بچے، اور 20 سے 40 سال کی عمر ہو جائے تو پھر بھی ہم سمجھتے ہیں ابھی ہمارے کھیلنے اور کودنے کے دن ہیں، ابھی تو شور شرابہ کرنے کے دن ہیں، ابھی تو زندگی کا وہ ولولہ اور جوش ابھی آیا ہے، ابھی تو بہت زندگی باقی ہے۔ اور یہ جوانی کا خوبصورت حصہ ہم اپنی ہی منمانی اور خوبصورتی، زینت اور لگن میں گزار دیتے ہیں،
اور پھر 40 سے 60 70 تک پہنچتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں ابھی کافی زندگی پڑی ہوئی ہے. تو وقت گزرتا ہے اور آخر انسان کے چہرے پہ پرچھائیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں. پھر پتا چلتا ہے کہ زندگی کا حصہ تو گزر چکا ہے، زندگی تو ختم ہو چکی ہے. پھر انسان کو جا کے عقل آتی ہے جب بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو یوں ہی گزار دیا، زندگی کا پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گئی. تو آج وقت ہے کہ اپنے اس زندگی کے مختصر حصے کو غنیمت سمجھ لو اور اس 60 اور 70 سال کی زندگی کو خوبصورت بنا لو گے تو اللہ ذوالجلال کے ہاں جب جاؤ گے تو رب تعالیٰ کی جنت کے وارث بن جاؤ. تو پھر یہ زندگی اگر خوبصورت طریقے سے گزاری ہوگی تو پھر آخری وقت میں بھی انسان مسکراتا ہوا ہی نظر آتا ہے کہ میں اپنے رب کے ہاں پیش ہونے والا ہوں. اگر یہ خیال اور یہ سوچ ہمارے اندر پیوست ہو جائے کہ ہم نے اپنے رب کے ہاں بھی پیش ہونا ہے تو انسان کبھی اس زندگی کو یوں ہی نہ گزارے، اللہ ذوالجلال کا بن کے گزارے. تو یہ دنیا تو بڑی مختصر سی ہے، یہ گزر جانی ہے. اور وہ زندگی جس کی شریعت نے کوئی لمیٹیشن بھی بیان نہیں کی، جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، کتنا بڑا دن ہے. اور اس کی ابتدا میں خوف اتنا ہوگا کہ روح لوگوں کی گلے میں اٹکی ہوئی ہوگی اور ہر بندہ ڈر رہا ہوگا. اور اللہ ذوالجلال کے مقرب نبی اور رسول بھی اس بات کو اپنی زبان سے کہتے ہوئے نظر آئیں گے، رب صلی اور رب صلی اور رب صلی. اے اللہ آج تیری سلامتی کا دن ہے، آج اے اللہ بچا لے، اے اللہ عافیت عطا کر دے. لیکن خوف اتنا ہوگا کہ اس وقت دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ بڑے بڑے اللہ رب العزت کے منکر، بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے اللہ ذوالجلال کے باغی دشمن دنیا کی ساری کاروائیاں بول جائیں گے. اور اللہ رب العزت پوچھے گا بتاؤ دنیا میں یہ کیا؟ وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. کن کن کو دنیا کے اندر مانگ کے آئے ہو، کن کو غوث اعظم اور داتا دنیا کے اندر مانگ کے آئے ہو بتاؤ. وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے، سب کچھ بھول جائیں گے. لیکن اتنے خوفناک اور اتنے دہشت ناک ترین دن میں بھی تو انسان کو امن چاہیے، امن ملے گا. قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ. اس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، پھولوں کی طرح کھلکھلا رہے ہوں گے، چاند کی طرح روشن اور سفید نظر آئیں گے، خوشبودار ہوں گے اور مسکراتے ہوئے بھی ہوں گے، اور ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا، کوئی ان کے اوپر پریشانی کے آثار نظر نہیں آئیں گے. کیا وجہ ہوگی؟
ہوگی کہ دنیا کے اندر وہ اپنی زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزار گیا، رب پر رب مان کے آئے ہیں، اور کچھ چہرے اس دن نیلے پیلے سیاہ پڑے ہوں گے، گرد و غبار ان کے چہروں کے اوپر اڑی ہوئی ہوگی اور سیاہ ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، قیامت کے دن ان چہروں کے اوپر بھی سیاہی پھر جائے گی اور روتے ہوئی نظر آئے گی۔ اور وہ خوش نصیب جس کو اس دن سکون ملے گا، اللہ ذوالجلال کے وہ خوش نصیب بندے ہوں گے جس کو اس طویل ترین دن میں سکون مل گیا اور اس دہشت ناک ترین دن میں جس کو اللہ ذوالجلال کی رضا مل گئی، تو اس سے بڑا پھر خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس دن دہشت کا عالم یہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جہنم کو لگامے ڈال کے اللہ رب العزت کے فرشتے لائیں گے، زنجیریں ڈال کے جہنم کو اللہ کے فرشتے لائیں گے، اور وہ جہنم بول کے کہہ رہی ہوگی، اے اللہ مجھے چھوڑ دے، آج میں تیرے باغیوں کو سبق سکھا دوں گی کہ دنیا کے اندر تجھے چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جھکتے رہے، تجھے چھوڑ کے کسی اور کو داتا مانتے رہے، تجھے چھوڑ کے کسی اور کے سامنے اپنی چھوی کو جھکاتے رہے۔ اس وقت دہشت کا عالم یہ ہوگا، تو جہاں جہنم شعلے مار رہی ہوگی کہ اللہ مجھے چھوڑ دے، میں ان تیرے باغیوں سے نپٹتی ہوں، تو اس وقت کیا عالم ہوگا۔ آج کوئی کمزور دل والا ہو، ذرا سا انگلی پہ کٹ لگ جائے تو پھڑ پھڑانے لگ جاتا ہے، اس کی جان نکلنے لگتی ہے کہ میری انگلی پہ کٹ لگ گیا ہے، خون نظر آ گیا ہے، مرنے لگ جاتا ہے۔ تو وہ دن کیسا ہوگا جب جہنم کو لایا جائے گا، وہ شعلے مارتی ہوئی نظر آئے گی اور لوگ خوف کے مارے سیاہ ہو جائیں گے، سیاہی ان کے چہرے پہ چڑھ جائے گی۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن انسان کو بھی سکون چاہیے، لیکن سکون کن کو ملے گا؟ جو اللہ ذوالجلال کے بنے اور دنیا میں اللہ رب العزت کو ہی صحیح معنوں میں رب مان کے زندگی بسر کی، وہ دن ان لوگوں کا ہوگا۔ ان لوگوں کو پھر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ خوف ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ پیچھے کی ندامت ہوگی کہ تو چھوڑ دیا ہے، نہ آگے کوئی خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا کہ اللہ کے جہنم کے عذاب بھی ہے، مسکرا رہے ہیں۔ اتنا دہشتناک دن جہاں اللہ جبار قہار خود کہہ رہا ہوگا لمن الملک اليوم، اوے میری دنیا میں کہنے والوں، بادشاہت کا نعرہ لگانے والوں، اور یہ کہتے دنیا کے اندر کہ میں دنیا کا بادشاہ ہوں، دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا ماننے والے کہاں گئے آج کے دن؟ اس دن بھی تو انسان کو سکون چاہیے، اور جو وہ کائنات کا خالق و مالک اپنی انگلیوں کے اوپر ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو اٹھائے گا اور پھر کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ اس وقت
کوئی نہیں بولے گا، کسی کی سیٹ تک نہیں نکلے گی، اونچی آواز تک نہیں کوئی بولے گا۔ اور اللہ رب العزت اس وقت پوچھے گا بتاؤ آج بادشاہ کون ہے، آج واحد القہار کون ہے؟ اور تم نے زمین میں جو بانٹے ہوئے تھے کہ اس ملک کو فلاں بابے نے سنبھالا ہوا ہے، فلاں ملک کو فلاں بابے نے سہارا دیا ہوا ہے، اور فلاں شہر کو فلاں بابے نے کندھا دیا ہوا ہے، آج کس کی بادشاہی ہے، کسی کی جرت نہیں ہوگی بولنے۔ تو اس دن خوف کے اندر دہشت ناک حالت میں کون لوگ جو مسکرا رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے؟ تو وہ اللہ ذوالجلال کے ولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سن لو میرے بندوں جو میرے ولی ہیں، قیامت کے دن نہ ان کو خوف ہوگا نہ ان کو غم ہوگا، کوئی ندامت نہیں ہوگی۔ آج ولی کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک عجیب و غریب خاکہ نظر آتا ہے، ہمارے ذہن میں عجیب و غریب ایک تصویر نظر آتی ہے ولی کی کہ ولی ہے کون؟ ولی وہ ہے ہماری ذہن میں اور جس کی تصویر ہمارے ذہنوں میں پیوست ہے کہ پورے شہر کی ٹاکیاں جس کے جسم میں بندھی ہوں اور بڑے بڑے ٹال جو ہے اس نے اپنے گلے کے اندر لٹکائے ہوئے ہوں، اس کے جسم پہ بڑے بڑے ٹل لٹکے ہوں اور چہرہ پچھلے 500 سال سے اس نے نہ دھویا ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ بابا جی پہنچے ہوئے، بلکہ بیٹھا زمین پہ ہو تو خبریں ساتوں آسمان کی بھی ہیں اس کو، نعوذ باللہ یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے۔ اور ہماری نظر میں ولی اللہ کون ہے؟ جو نہر کے اوپر چلے، نہر کے پانی کے اوپر چلتا ہے اور اس کے پاؤں بھی نہیں بھیگتے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پہنچا ہوا ہے، یہ تو ولی اللہ ہے۔ ولی اللہ وہ ہے ہماری نظر میں کہ کوئی یہاں بھائی پھر سے اڑتا ہوا کراچی تک پہنچ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پہنچا ہوا ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ اور اگر ان باپوں سے پوچھ لیا جائے کہ بابا جی نماز، تو وہ کہتے ہیں نماز تمہارے جیسے گناہگار پڑھتے ہیں، بابا جی کبھی نہا لیا کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ جو سال میں ایک دفعہ عرس کے موقع پہ غسل دیا جاتا ہے وہ پورے سال کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو ہماری نظر میں ولی اللہ یہ ہوتا ہے کہ پورے جسم کی ٹاکیاں اور گلے میں بڑے بڑے ٹال ہوں اور 500 سال سے نہایا نہ ہو اور پانی کے اوپر چلتا ہے اور پاؤں بھی نہیں بھیگتے اور اڑتا ہوا بغیر پروں کے دوسرے شہر میں پہنچ جاتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ولی اللہ یہ ہے۔ تو ولی اللہ کون ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میرا ولی ہے اس کی نشانی یہ ہے۔ لیکن آج اندازہ لگائیں کہ جنہوں نے یہ ولی بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ پیر بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی آج توبہ توبہ کر رہے ہیں، آج وہ بھی چیخ رہے ہیں۔ ثاقب رضا مصطفی نام تو سنا ہی ہوگا آپ کو، بہت بڑا سکالر ہے جو خود کسی
مزار کا گدی نشین ہے، جو خود باپوں کی باتیں کرتے کرتے آج اپنی زبان سے کہتا ہے کہ لوگوں ان باپوں سے بچ جاؤ، ان کی نسلیں بڑی گندی ہیں، ان لوگوں سے ان باپوں سے بچ جاؤ۔ آج تو وہ بھی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی باپے پال کے رکھے، جو یہ دعوت دیتے رہے ہیں کہ باپے بڑے پہنچے ہوئے ہیں، آج تو وہ بھی چیخ اٹھے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی نظر میں ولی کون ہوتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے؟ کسی دوسری طرف نہیں جانا، صرف قرآن اور حدیث کو سامنے رکھو کہ ولی ہوتا ہوا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا ولی وہ ہے جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے اور ساتھ پرہیزگار بھی ہے، اللہ ذوالجلال سے ڈرنے والا ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہے، کسی اور کا خوف نہیں پالتا۔ اور آج ولی ایسے ہیں، ولی اللہ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو جنت کے ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں۔ آج سیاسی جماعتوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ سیاسی جماعتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہمارے جلسے میں آئے گا وہ پکا جنتی ہے، اور جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا وہ تو پکے جنتی ہے، جنت میں جائیں گے۔ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا آج کل۔ اور ہر بندہ سیاسی جماعت کے جلسے میں جنت کے ٹکٹ بانٹتا پھرتا ہے۔ اور جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ جو اللہ ذوالجلال کے ولی ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ ذوالجلال کا یہ قانون کبھی بدلے گا نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ سمجھو تو بہت بڑی کامیابی ہے، چھوٹی کامیابی نہ سمجھو۔ اللہ کے ولی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ وہ ولی نہیں ہوتا جو گندگی کا ڈھیر ہو، سالوں سال نہایا نہ ہو، اسے صفائی اور ستھرائی کا، پاکیزگی کا علم بھی نہ ہو، وہ ولی نہیں ہوتا۔ ولی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ ذوالجلال سے ڈرنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے، پرہیزگار ہے، ولی تو وہ ہوتا ہے۔ اتفاق سے کچھ سال پہلے میرا گزر لاہور میں ہوا، میں ایک روڈ پہ کھڑا تھا تو اچانک لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوا، لوگ اٹھ کے ایک گاڑی کی طرف اشارہ کرنے لگ گئے اور پھر اپنے ہاتھوں کو چومنے لگ گئے۔ اور گاڑی بھی کوئی چھوٹی موٹی گاڑی نہیں تھی، لینڈ کروزر تھی۔ اور جب میں نے غور سے دیکھا تو اس کے اندر ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، اور جس نے شاید کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، ننگا تھا، اور لوگ اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور اپنے ہاتھوں کو چوم رہے تھے۔ اور کیا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ولی اللہ ہے؟ اتنی بڑی لینڈ کروزر گاڑی میں تو کوئی لینڈ لارڈ ہی بندہ بیٹھا ہوگا، لیکن بیٹھا کون ہے؟ ایک بابا، اور لوگ اٹھ کے اس کو سلام کر رہے اور اپنے ہی ہاتھوں کو چوم رہے۔ تو ہماری نظر میں ولی اللہ اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے ولی یہ نہیں ہوتے۔ میرے ولی تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا میں بھی، دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس ولی کی شان کیا ہے جو اللہ رب العزت کا ولی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں، آپ نے فرمایا
اللہ لو اقسم علینا لابرہ، اللہ ذوالجلال کے بندوں میں کچھ ایسے بھی بندے ہیں، اللہ ذوالجلال کے ولیوں میں کچھ ایسے بھی ولی ہیں کہ اگر وہ اللہ رب العزت کو قسم ڈال دے تو اللہ ذوالجلال ان کی قسم کی بھی لاج رکھ لیتا ہے، اللہ رب العزت ان کی قسم کو بھی پوری کر دیتا ہے، جو اللہ کے سچے ولی ہوتے ہیں۔ اور سچے ولی کون ہوتے ہیں؟ جو صرف ایک اپنے رب پہ یقین کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، لاکھ پریشانی آ جائے تو کسی بابے کے سامنے نہیں جھکتے، رب کے سامنے جھکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ میرا ولی وہ ہوتا ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی فقیر ہو تو اس کی شان اور عزت ہم سے بڑھ کے بھی ہو سکتی ہے، ایک لینڈ لارڈ انسان سے بڑھ کے بھی ہو سکتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس سے ایک شخص گزرا، بڑی شان و شوکت والا، گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے اور مونچھوں کو ایسے تاؤ دے رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، اس کی اپنی برادری میں بڑی عزت ہے، اپنے علاقے میں یہ بڑا عزت والا ہے، بڑی شان والا ہے، اگر کسی خاندان میں یہ رشتہ مانگنے کے لیے چلا جائے تو وہ لوگ فوراً رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان شفع یشفع، اگر کسی مجرم کی، کسی ملزم کی یہ سفارش کر دے تو لوگ اس کی سفارش کو بھی قبول کر لیں۔ وَإِنْ قَالَ يُسْمَعْ، اگر یہ بات کر رہا ہو لوگ بڑے کان لگا کے اس کی بات سنتے ہیں کہ یہ تو بڑی شان و شوکت والا ہے، بڑی عزت والا ہے، تو بڑا کان لگا کے اس کی باتوں کو سنتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہاں سے ایک فقیر گزرتا ہے، ایک درویش گزرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو بیچارہ غریب ہے، یہ کیا کر سکتا ہے؟ اِنَّكَ حَلَائِنْكَ، اگر کسی برادری سے یہ رشتہ مانگنے کے لیے چلا جائے تو کوئی اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ اِن شَفَعَ لَا يُشَفَّعَ، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی بات ہی نہ سنے، کہے چھوڑے اس کو، اس کی کیا اوقات ہے، یہ تو ہے ہی فقیر، چھوڑ دو اس کو۔ اِن قَالَ لَا يُسْمَعَ، اگر یہ بات کرے لوگ اس کو بات بھی نہ کرنے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو پہلا شخص گزرا ہے، اگر یہ پوری کائنات اللہ ذوالجلال کی یہ پوری روح زمین اس جیسے لوگوں سے بھر جائے تو یہ فقیر، یہ درویش ان سب سے افضل ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ اس نے کپڑے پائے ہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بڑی ٹھاٹ کے ساتھ چل رہا ہے تو شاید اس کا رتبہ بڑا ہو۔ تو ایک فقیر، ایک درویش مانگنے والا اللہ کے ہاں وہ بھی افضل ہو سکتا ہے، شکل و صورت پہ نہ جانے، اور جو شکل و صورت پہ جاتے ہیں بڑے بڑے گھمنڈ کرنے والے ہیں، اللہ ذوالجلال نے ان کے گھمنڈ توڑ کے رکھ دی، فرعون حامان قارون جیسوں کی عقلیں توڑ کے رکھ دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، اللہ ذوالجلال خود فرماتے ہیں
من عاد لی ولی فقد آذنته بالحرب. اللہ ذوالجلال کا ولی کیسا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندو سن لو، جس نے میرے ولی سے ٹکر لی، جس نے میرے ولی کے ساتھ جنگ کی، تو میں عرش والا بھی اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. تو اندازہ لگا لے جو رب کا ولی ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، سمجھ لو پھر اس نے رب کے ساتھ ٹکر لی ہے. اور رب کے ساتھ جب ٹکراتا ہے ساری زندگی پھر سکون نہیں ملتا. تو اللہ کے ولیوں کی شان تو وہ ہوتی ہے جو عرش والے نے کہہ دیے کہ یہ میرے ولی ہیں، اور قیامت کے دن نہ ان کو خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ میرے ولی سے جس نے ٹکر لی تو میں عرش والا پھر اس شخص کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. ولی بنتا کیسے؟ اس میں بھی ایک فرق ہے. وہ نہیں ہوتا ولی جس کو آج مٹی کے گھڑوں کے اندر دوائیاں مکس کر کے لوگ کہتے ہیں کہ اس مٹی سے آپ لے لو، بچہ آپ کو بھی شفا ہو جائے گی، آپ یہاں سے لے لو، آپ وہاں سے لے لو. یہ حقیقت ہے. کراچی کا ایک کیمسٹ MSc پڑھا لکھا ماہر دوائیوں کا کاروبار کرنے والا، جب اس کے اوپر قرض آتا ہے تو قرض دار اس کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے گھر پہ آتے ہیں. وہ گھر سے بھاگ جاتا ہے اور بھاگ کے نہر کے ایک پل کے نیچے وہ چھپ جاتا ہے. اور اللہ ذوالجلال کی کرنی ہوتی ہے کہ وہ بارشوں کا موسم ہوتا ہے، بارش آتی ہے. اب وہ نہر کے نیچے چھپ بھی نہیں سکتا، تو بارش کا پانی آتا ہے، وہ نہر کے پل کے ساتھ لٹک جاتا ہے. کچھ لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ولی اللہ ہے. اور اچانک اللہ ذوالجلال کی کرنی ہوتی ہے کہ بارش رک جاتی ہے اور پانی کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بابا جی نے تو بچا لیا پورے علاقے کو، بابا جی تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بابا جی تو بڑی کرنی والے ہیں، انہوں نے تو پورے علاقے کو بچا لیا. تو آج وہ بابا جی یورپ کے اندر ہے، پاکستان کے اندر نہیں ہے، یورپ کے اندر ہے بابا جی. کمائی اتنی ہوئی، اتنا مال کمایا کہ بابا جی ابھی یورپ کے اندر وہ کام کر رہے ہیں اور لاکھوں روپے کما رہے ہیں. تو اللہ کے ولی اس طرح کے نہیں ہوتے. تو پھر بابا جی نے بزنس کیسا چلایا کہ لوگ آئے کہ بابا جی نے علاقہ بچایا ہے، اور اس نے دیکھا کہ لوگ آنے شروع ہو گئے. تو اس نے جلدی سے، ماہر تھا، کیمسٹ تھا، دوائیوں کو سمجھتا تھا، دوائیاں پیس کے اس نے گڑھے میں ڈال دی، مٹی کے گڑھوں میں ڈال دی کہ یہ پیٹ درد کا مریض آیا تو اس کو اس مٹی سے دے دے دوائی. تو وہ آیا ہے اس کو اس مٹی، یہ اس گڑھے کی مٹی دے دے، وہ آیا ہے اس کو اس گڑھے کی مٹی دے دے. تو وہ کھاتے تھے مٹی کو، کہتے ہیں بابا جی کی مٹی میں بڑی شفا. تو بابا جی یورپ میں پہنچ گئے. تو آج ان باپوں سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں بچائے، ہم ایسے ولی اللہ پالے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالشَّيْءِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا ولی، میرا دوست اس وقت بنتا ہے جب وہ میرے فرائض پورے کرتا ہے، جب وہ میرے فرائض پورے کرتا ہے. اور فرائض پورے کرنے کے بعد یتقرب الی بالنوافل، پھر وہ نوافل بھی پڑھتا ہے. فرض ادا کر لیے ہیں، فرض نمازیں پڑھ لی ہیں، پھر اللہ ذوالجلال کا جو ولی ہے وہ
بھی پڑھتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے بقیہ کام بھی پورے کرتا ہے، اور نماز، روزہ، حج، صدقہ، خیرات، یہ سارے کام پھر وہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے۔ حتی احبہ، اللہ فرماتے ہیں پھر یہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ آج جو ولی بنائے ہوئے ہیں ہم نے، آج جن باتوں کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، وہ بابے اگر عورت آ جائے تو ان کو جبکیاں ڈالنی شروع کر دیتے ہیں، ان کو گلے لگانا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اگر کوئی مرد آ جائے تو بابا جی دور سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ چلے جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے باپوں سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، واللہ ما مست ید امرأۃ قط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پوری زندگی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ولیوں کے بھی امام ہیں اور اماموں کے بھی امام ہیں، وہ کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اور آج کا باپا اور فقیر جن کے ساتھ عورتیں چمٹ کے لپٹی ہوتی ہیں، کوئی باپوں کے پاؤں کو چوم رہی ہوتی ہے، کوئی ان کے ہاتھوں کو چوم رہی ہوتی ہے، اور بابا جی کی یہ حرکتیں کوئی نوٹ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ جو پوری کائنات کا امام ہے، اگر عورتوں کی باری آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے ہیں تو پردے کے اندر رہ کے لیتے ہیں، پردے کے اندر رہ کے عورتوں سے بیعت لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں میری فلاں فلاں شرطیں ہیں، تم قبول کر لو، اور ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ان شرطوں کو قبول کر لو، تمہاری بیعت ہوگی۔ اور مردوں کی باری آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھوا کے ان سے بیعت لیتے ہیں۔ تو وہ جو پیروں کا پیر ہے، جو اماموں کا امام ہے، وہ بیعت اس طرح لیتا ہے، اور آج کے ولی باپے اس طرح کی بیعت لیتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو میرا ولی ہوتا ہے، جو میرا ہوتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر وہ کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ان آنکھوں سے پھر وہ حرام نہیں دیکھتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میرا ولی ہوتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ پھر غلط چیزوں کی طرف جاتا نہیں ہے۔ اور جو میرا ولی ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس کے کان بن جاتا ہوں، پھر کوئی حرام چیز سنتا نہیں۔ اللہ رب العزت کے ولی کی شان تو یہ ہوتی ہے۔ اور جو عورتوں کو گلے لگائے، عورتوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہو، وہ ولی نہیں ہوتا بلکہ شیطان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جو میرا ولی ہوتا ہے، جو میرا ولی بن جائے، ان سألنی لأعطینہ، وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، پھر میں اس کو مالا مال کر دیتا ہوں، اس کو وہ عطا کر دیتا ہوں جو وہ سوال کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو میرا ولی ہوتا ہے، وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر دنیا میں اس کو کوئی غم آ جائے، کوئی پریشانی، تنگی تکلیف آ جائے، اگر میرے ولی کے اوپر خوف آ جائے، پریشانی اور دکھ آ جائے، اور اگر وہ مجھ سے سوال
تو میں پریشانی اور دکھ اس کے دور کر دیتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال کے ولیوں کی شان تو یہ ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں ولی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ ذوالجلال اپنے ولیوں کو آواز لگائے گا، اللہ رب العزت آواز لگائے گا، این جیرانی، کہاں ہے میرے ہمسائے؟ کہیں سے آواز نہیں آئے گی، کوئی بھی نہیں بولے گا، جبریل کا حکم ہوگا، وہ کہے گا یا ربی وَهَلْ يَنْبَغِي أَن يُجَاوِرَ، اے اللہ آپ پوری کائنات کے پالنے والے، پوری کائنات کو رزق دینے والے، آپ تو خالق ہیں، اے اللہ وہ مخلوق ہے، خالق اور مخلوق ہمسائے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس وقت اللہ رب العزت آواز لگائیں گے این عمار المساجد، کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ آج وہ میرے ہمسائے ہیں، میرے ولی ہیں۔ تو جو ولی پاکستان سے چلے اور 300 کا جتھا لے کر مکہ پہنچے اور حرم کے اندر جا کے یہ کہے کہ امام کعبہ کے پیچھے میری نماز ہی نہیں ہوتی، اور خود لیٹرین کے اندر، واش روم کے اندر چھپ جائے اور اس کے بعد ہوٹل میں کنڈی لگا کے چھپ جائے اور حرم میں نہ جائے اور کہے کہ میری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور لوگ کہیں کہ یہ ولی اللہ ہے، وہ ولی اللہ نہیں، جو واش روم کے اندر چھپ جائے وہ تو شیطان ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان چیزوں کو پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے، نہ وہ نبی ہوں گے، نہ وہ رسول ہوں گے، نہ وہ شہید ہوں گے، ان کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغبطہم الانبیاء والشہداء، لیکن یہ نبی، یہ شہید ان لوگوں کو دیکھ کے قیامت کے دن رش کریں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے تعلق قائم کرنے والے ہیں۔ قیامت کے دن یہ جنت میں نور کے ممبروں میں بیٹھیں گے، اور یہ نبی، ولی اور یہ شہداء یہ رشک کریں گے۔ تو اللہ کے ولی تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر نبی بھی رشک کرتے ہیں اور اللہ کے شہداء بھی رشک کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کے ولی تو یہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک الملک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ ذوالجلال کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ ذوالجلال پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ پرہیزگاری کا مطلب یہ ہوتا ہے جو متقین ہیں، جو حلال اور حرام میں تمیز کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں ایک وقت آنے والا ہے لوگ یہ بھول جائیں گے کہ مال حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا ہے، لوگ یہ نہیں سوچیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یہ وقت آنے والا ہے اور شاید یہ وقت آ چکا ہے، آج لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے، بس کھا جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، سوچتے نہیں ہے، لیکن کھا جاتے ہیں، اور اگر حرام کا بھی ہو اس کو حلال سمجھ کے کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ ذوالجلال
اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، حلال اور حرام میں کی تمیز اس کو سمجھ آتی ہے، اور ہم شاید ولی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بابا جی بڑے بزرگ ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے اس معاشرے کے اندر ہم بہنوں کا اور بیٹیوں کا حق مار جاتے ہیں، ان کا حصہ کھا جاتے ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم ولی ہیں۔ آج مجھے وہ بات یاد آئی جو ابھی نہیں ہے، تازہ واقعہ ہے۔ لاہور کے اندر ایک بوڑھا بزرگ، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بوڑھا بزرگ جو ہے یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے، 5 وقت نمازیں ادا کرنے والا ہے، رب کے سامنے جھکنے والا ہے، پہلی صف میں کھڑا ہونے والا ہے، اور دیکھیں تو یہ اللہ ذوالجلال کا ولی بزرگ لگتا ہے، اور 30 حج بھی اس نے کیے ہوئے ہیں، اور 25 عمرے بھی اس نے کیے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ تو بابا جی بڑے نیک ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھا ہو تو یہی بابا جی نے بہنوں کا حق مارا ہوا ہے، بہنوں کا حصہ مارا ہوا ہے، بیٹیوں کا حصہ کھا گیا ہے۔ تو یہی ایک واقعہ لاہور کے اندر پیش آیا۔ ایک بابا جس کے 4 بیٹے ہیں، اپنی ساری دولت جمع پونجی اپنے بیٹوں میں بانٹ کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے، اور بیٹیاں کرائے کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن جب بابا فوت ہوتا ہے، مرتا ہے، تو ایک قرضدار تقاضا کرتا ہے، وہ کہتا ہے اس بابا جی کی 4 پائی یہی رکھ دو، اس کی منجی یہی رکھ دو، جب تک میرا 10 لاکھ کا قرض نہیں یہ اتارے گے میں یہ 4 پائی نہیں اتنے دوں گا۔ اب وہ 4 بیٹے وہ چھپ رہے ہیں کہ کہیں بڑا کہتا ہے کہ کہیں مجھ سے نہ مانگ لے، چھوٹا کہہ رہا ہے کہ کہیں مجھ سے نہ یہ مانگ لے۔ چاروں کے چاروں چھپ گئے ہیں کہ ہمارے والد کا قرض ہے، ہم کیسے ادا کریں؟ جو لاکھوں کی پراپرٹی چھوڑ کے گیا ہے، 10 لاکھ کا قرض ان کو بھاری نظر آتا ہے۔ بیٹی یہ کہتی ہے، وہ سمجھتی ہے، بیٹی آخر بیٹی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا باپ کی میت کو ابھی جانے دو، اس کا جنازہ ہونے دو، تمہارا 10 لاکھ کا قرض میں اپنے پلے سے ادا کروں گی۔ اس بیٹی کا اپنا ایک گھر تھا، اس نے کہا میں اس کو بیچ دوں گی اور اپنے باپ کا قرض دے دوں گی۔ معاہدہ طے ہوتا ہے، باپ کا جنازہ ہوتا ہے، اور معاہدے کے مطابق وہ قرض لینے کے لیے بیٹی کے گھر پہ دستک دیتا ہے کہ بیٹی بتاؤ کیا کہتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میرا گھر ابھی بکا نہیں ہے، مجھے چند دنوں کی مہلت دے دیجئے، یہ گھر بک جائے گا اور میں اپنے والد کا قرض ادا کر دوں گی۔ تو بیٹی کی یہ بات سن کے وہ بزرگ کہتا ہے کہ بیٹی سنو، میں 10 لاکھ کا قرض لینے نہیں آیا، بلکہ 10 لاکھ کا وہ جو قرض میرے اوپر ہے تمہارے والد کا، وہ میں تمہیں دینے آیا ہوں۔ اصل میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس بوڑھے کا سب سے اصلی حقدار کون ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا اصل حقدار ان پیسوں کا کون ہے، میں اس کو دے دوں گا، لیکن تمہارے بھائی جو چھپ گئے، جو والد کو قرضہ دینے کے لیے نہیں آئے، کہیں ہمیں یہ قرض دینا نہ پڑ جائے، تو وہ چھپ گئے، لیکن تم سب سے آگے آئی، تم نے کہا میں اپنے والد کا اپنا گھر بیچ کے والد کا قرض ادا کروں گی۔ لیکن مجھے پتا چلا کہ اصل وارث تم ہو اپنے والد کی، تو وہ 10 لاکھ اس کو دے دو۔ آج ہم بدقسمتی سے جس معاشرے میں ہیں، ہم بہنوں کے حصے کھا جاتے ہیں، بیٹیوں کے حصے کھا جاتے ہیں، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہے؟ اور ہمارے اندر برادری کے اندر تو بڑا رواج ہے، کہتے ہیں بیٹیوں کو تو حصہ دینا ہی نہیں چاہیے، اور وہ بزرگ ولی جو لوگوں کی بیٹیوں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ یہ کوئی بات نہیں، یہ تو معاشرے کے اندر چلتا ہی ہے، حصہ دینا یہ کون سی بڑی بات۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ ذوالجلال کو ماننے والا ہو، اس میں ایمان رکھنے والا ہو،
متقین ہو، پرہیزگار ہو، اپنے رب کو ماننے والا ہو، رب کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو، کسی پیر یا داتے کے سامنے جھکنے والا نہ ہو، اپنے رب کے سامنے جھکنے والا ہو، تو اللہ ذوالجلال کہ ہاں پھر ایسے ولیوں کی قدر ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کسی اور طرف پہ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیلتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ